علماء ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک خاص حیت، خاص لباس، ایک داڑھی، ایک خاص قسم کی جامہ زیبی آپ کی بظاہر بھی اس سے مختلف نظر آتی ہے، اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ داڑھی ہمیشہ سے انبیاء کی ایک سنت رہی ہے، لیکن آپ داڑھی کو سنت نہیں مانتے۔ یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ یہ سوالات اس طرح میرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب شعور تو نہ یہ صورتحال تھی کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے بہرحال کسی مدرسے میں تعلیم پانے کا موقع ملا ہے، میں وہاں سے نکلا ہوں، اب مجھے دین ہی کی بات کرنی ہے۔ میرا پس منظر یہ تھا کہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے گرامی قدر والد ایک صوفی بزرگ تھے۔ میں نے ابتدا میں وہی چیزیں پڑھیں جو بالعموم تصوف کی تعبیر کو بیان کرتی ہیں، وہی شاعری، وہی ادب، وہی رومی، وہی عطار، وہی ثنائی، انہی چیزوں میں میری پرورش ہوئی۔ میرے سامنے مذہب جب میں شعور کی عمر کو پہنچا تو ایک چیلنج کے طور پر آیا۔ میں جو کچھ مانتا ہوں کیا یہ درست ہے؟ میں جس قوم میں پیدا ہوا ہوں کیا اس کے نظریات کی کوئی وقت ہے؟ یہ جو چیزیں مجھ سے مذہبی اعتقاد سے منوائی جاتی ہیں یہ اپنے پیچھے کوئی استدلال رکھتی ہیں؟ تو میرے لیے یہ تحقیق کا موضوع بنا۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے علماء ہیں، لوگ جائیں ان سے استفادہ کریں، میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میں جب کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو اصل میں اپنے طالب علمانہ سفر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے جس چیز کو سامنے رکھ کے کیا ہے، یعنی مجھے دین کو سمجھنا ہے۔ ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر میرے لیے تیار کی جائے گی۔ اگر کوئی اس کائنات کا پروردگار ہے تو مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے دین سب سے پہلے میرا مسئلہ ہے، نہ یہ میرا پیشہ ہے، نہ مجھ پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میرے سامنے جتنے سوالات اس وقت تھے ان میں سے ایک ایک کو میں نے موضوع بنایا، ان کو دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ اس معاملے میں جو کچھ ماضی میں کہا گیا تھا یہ صحیح کی کہ میں اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں۔ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں بچپنی سے عربی زبان سے واقف تھا، میں فارسی زبان سے بھی واقف تھا۔ مسلمانوں کا جو کچھ علم ہے اس علم تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو میں نے ان میں سے ایک ایک چیز کو دلائل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ جاننے کی صحیح کی ہے کہ اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے، اگر کسی چیز کو دین کی حیثیت سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس کی نوعیت کو متعین کروں۔ چنانچہ یہ جو داڑھی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اس میں بھی یہی چیز تھی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا دین کی حیثیت سے یہ چیز فی الواقع بیان کی گئی ہے؟ کیا یہ قرآن مجید میں ہے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا ہے؟ کیا روایتوں میں اس کا ذکر اس اعتبار سے ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر جب غور کیا جائے گا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ ایک رائج چیز ہے، چلی آ رہی ہے، سب لوگ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ تو آدمی یہ اختیار کرنا چاہے یہ اس کی مرضی ہے، وہ اختیار کر لے، لیکن میں اپنے پس منظر کے لحاظ سے مجبور تھا کہ جس چیز کو میں دین کہہ رہا ہوں مجھے پہلے متعین طور پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ فی الواقع دین ہے۔ تو میں نے جب دین کا مطالعہ شروع کیا اور دین کے پورے مشمولات کا جائزہ لیا، قرآن مجید کو دیکھا، سنت کو دیکھا، روایات کے ذخیرے کو دیکھا، تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات میں اس طرح بیان ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے اندر اتر کر یہ جاننے کی صحیح نہ کریں کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے تو اس سے بالکل الٹا مدعا سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بات کچھ اور تھی، ایک پس منظر تھا جس میں وہ کہی گئی، متکلم کا منشا بالکل اور تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں نے ان الفاظ کو جس طرح دیکھا اس سے ایک حکم اخذ کر لیا، ٹھیک، درحال ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہی نہیں تھا۔ اس میں ایک فرق پہلے واضح کر دوں۔
اور وہ یہ کہ ایک چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید. قرآن مجید کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ تو یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچی ہے. یہی دنیا کے سارے مذہبی لٹریچر میں قرآن کا امتیاز ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے. پھر یہ کہ وہ منتشر جملوں کی صورت میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے بولے اور ان کو لوگوں نے آگے روایت کر دیا. وہ ایک مرتب اور منظم کتاب ہے، کتاب کی حیثیت سے نازل کی گئی ہے، کتاب ہی کی حیثیت سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، کتاب ہی کی حیثیت سے وہ ہم تک پہنچائی گئی ہے. وہ جب کوئی بات کرتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کہاں ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ الفاظ جملوں کی کس تالیف میں آئے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، بات کہاں پہنچی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں تحقیق کرنا بہت آسان ہوتا ہے. روایات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے زمانے میں آپ کو کسی نے کوئی بات کہتے دیکھا، سنا، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا، وہ آگے جا کے بیان کر دیا. روایات یہ ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیغام بر مقرر کیا تھا کہ یہ میری بات لوگوں کو جا کے بتا دینا. ٹھیک. کوئی بات سنی، کوئی چیز دیکھی، اس کو لوگوں نے اپنے طور پر بیان کیا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے. یعنی قرآن میں کسی دینی حکم کی حیثیت سے داڑھی کا کہیں ذکر نہیں. یعنی یہ تو بڑی ستم دریفی کی بات ہوگی نا کہ آپ واقعات سے کسی چیز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کا دین جب بیان کیا جاتا ہے اور وہ قرآن میں بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو کیوں لازم کیا گیا ہے، یہ لازم ہے، یہ مستحب ہے، یہ مطلوب ہے، کیا چیز ہے. دین جب بھی بیان کیا جائے گا اس طرح بیان کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ سنت کو دیکھتے ہیں. سنت کیا ہے؟ دین کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اپنی امت میں جاری کر دی ہیں. تو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ در حقیقت جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کی ابتدا تمام انبیاء کے ہاں رہی ہے. یعنی یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کی روایت ہے. ٹھیک. اور یہی روایت بعد میں معاف کیجیے انبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی جاری رہی. یہی روایت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں آئی اور پھر اس کو قرآن مجید نے دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی قرار دیا. یہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی روایت ہے جس کی تجدید کر کے، جس کی اصلاح کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اضافہ ضروری تھا تو وہ کیا اور اس کو جاری کر دیا. یہ سنت ہے. یہ دین سے پہلے کا علم ہے، یہ قرآن مجید سے مقدم ہے. یعنی قرآن مجید بعد میں نازل ہوا، اس کی ابتدا پہلے شروع ہو گئی. یہ چیز پہلے سے موجود تھی. نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی. اسی طرح سے حج عمرہ یہ ایک روایت کی حیثیت سے موجود تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت کی حیثیت سے جاری تھیں. تو میں نے دیکھا کہ کیا ان میں یہ چیز موجود ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی نہیں ہے. تو اب ایک کی رہ گئی اور وہ یہ کہ روایات میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتوں میں یا آپ کے کسی عمل کو دیکھ کر کسی نے کوئی بات بیان کی ہے، تو یہ ساری بات اسی ذیل میں بیان ہوئی ہے جہاں ہوئی ہے. جب وہ بات بیان ہوئی ہے تو سیاق سباق کیا ہے، بات کس موقع پر کہی گئی ہے، کیسے کہی گئی ہے، اسے متعین کیا جائے گا نا. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی مونچھیں پست رکھو اور اپنی داڑھی بڑھاؤ، تو اس جملے کا مدعا کیا ہے، متکلم کے پیش نظر کیا بات ہے، یعنی آپ کیا فرما رہے ہیں. تو تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہوئی کہ در حقیقت آپ ایک حیت یا ایک وضع پر تبصرہ کر رہے ہیں. ٹھیک. چونکہ پیغمبروں کی ہدایت میں یہ چیز کہ نہ آپ کے باطن میں تکبر کا کوئی شائبہ ہو، نہ آپ کی چال ڈھال میں، آپ کے انداز گفتگو میں، آپ کے رہن سہن کے طریقوں میں کوئی متکبرانہ چیز در آئے. تکبر بہت بڑا گناہ ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرے مظاہر پر تنقید کیا، قرآن نے بھی کی. یعنی آدمی چلے کیسے، بولے کیسے. آپ دیکھیے قرآن نے بتایا ہے کہ اپنی آواز کا خیال رکھو، اپنی چال ڈھال کا خیال رکھو.
جب تم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو اس میں دیکھو تمہارا رویہ، تمہارا انداز، تمہارا اسلوب گفتگو متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک وضع قطع سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی مونچھیں بہت بڑھا لیتے ہیں اور چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں۔ یہ اوباشوں کی سی وضع قطع ہے، آج بھی ہے، یہ آج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو جو پوری بات تھی وہ یہ کہی، یعنی داڑھی تو لوگ رکھتے تھے، ایک عام رواج تھا، اسی طرح مونچھیں بھی رکھتے تھے۔ اب اس میں جو چیز باعث تنقید بن گئی وہ مخصوص وضع تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضع پر تنقید کی اور یہ بتایا کہ بھائی مونچھیں پست ہونی چاہیے، داڑھی کو بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھا لو، داڑھی بڑھا لو، مونچھیں پست کرو۔ یعنی مخاطب جس وضع کو اختیار کیے ہوئے ہے اس کی غلطی آپ نے واضح کی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی بال بکھرائے ہوئے سامنے آئے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں تو بنا کر رکھو، سنوار کر رکھو۔ اس میں کسی چیز کے وجود پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے جب یہ بات سمجھی اور اس کے بعد ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آ گیا، اور وہ پہلو یہ تھا کہ دین کے پورے کانٹینٹ کا جب میں نے جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ دین کا مقصد کیا ہے، تزکیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم کے تحت کہ وہ اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے، یہ معیار بنایا ہے کہ میں نفوس زکیہ کو، پاکیزہ نفوس کو انتخاب کروں گا۔ تو پاکیزگی کو سامنے رکھ کر دین میں تمام احکام دیے گئے۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ احکام تین طرح کے ہیں عبادات سے الگ۔ وہ کیا ہیں؟ یعنی بدن کی طہارت، خور و نوش کی طہارت، جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں، وہاں پر یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ طیبات کھائے جائیں گے، خبائث سے اجتناب کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح سے اخلاقیات میں آپ معروف کو اپنائیں گے، منکر سے اجتناب کریں گے، تو گویا اخلاقی وجود کی طہارت، اس کو پاکیزہ بنانا یہ چیز ہے۔ اب یہ جب دین کا پورا کانٹینٹ ہے تو اس کے اندر کوئی چیز آ کے بیٹھے گی تو وہ دین قرار پائے گی۔ تو تکبر ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی نجاست ہے جس سے میرے باطن کو بھی پاک ہونا چاہیے، ظاہر کو بھی۔ تو پیغمبر یہ کریں گے کہ اگر کسی کی وضع قطع میں، کسی کے لباس میں، کسی کے رہن سہن میں اس تکبر کا ظہور ہو رہا ہے تو اس پہ تنقید کریں۔ تو یہ ریلیشن بھی اس کے ساتھ واضح ہو گیا، یعنی یہ تعلق واضح ہو گیا۔ یہ دین کے کس حکم کو بیان کیا؟ کس حکم کو بیان کر رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے اخلاقی طہارت کے لیے ضروری چیزیں رکھی ہیں ان میں بہت بڑی چیز ہے یہ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر وہ استکبار کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی مستکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو تکبر ہے، یہ سرکشی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اپنی انا کی پرستش، یہ انسان کی وضع قطع میں، زبان میں، اسلوب میں، بات میں، ہر چیز میں ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہاں اب اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ جو بات کہی گئی تھی میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بات اصل میں تھی کیا۔ صحیح۔ اور یہ حدیث میں ناگزیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کو لیا اور بس بیان کر دیا۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ لوگوں نے سن کر بیان کیے ہیں، بالعموم وہ اس کو پارا پارا کر دیتے ہیں، یعنی ایک پوری بات کا ایک حصہ ایک جگہ رہ جاتا ہے، دوسرا حصہ دوسری جگہ رہ جاتا ہے۔ یہ پوری بات ہے کیا در حقیقت؟ اس کے بعد آپ تمام روایات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ ساری روایات کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک وضع قطع ہے جس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں الگ سے کوئی حکم دینا پیش نظر ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ میری تحقیق ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ اس تحقیق کے لیے میں دلائل دے سکتا ہوں، یعنی یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ دین کی حیثیت سے جو چیز بھی ہوگی، یا وہ بدن کی طہارت کو بیان کرے گی، یا وہ خور و نوش کی طہارت کو بیان کرے گی، یا وہ اخلاق کی طہارت کو بیان کرے گی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات جن جملوں میں کہی گئی ہے ان میں پوری بات یہ ہے، یعنی ایک چیز سے روکا گیا ہے، ایک چیز کی طرف اس بات کے انداز میں توجہ دلائی گئی ہے، لیکن دونوں کا مجموعی تناظر اگر سامنے ہو تو اس سے وہ وضع قطع ہے جس کی اصلاح مقصود ہے۔ یہ فہم ہے روایت کا، اس فہم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اختلاف کیجئے، اور اس کے بعد ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک نظر
اہل علم کے اس معاملے میں اختلافات پر بھی ڈال لیجیے. مثلا شوافے کے ہیں اس کو کیا حیثیت دی جاتی ہے, مثلا مالکیہ کے ہیں اس کو کیا حیثیت دی جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں علماء نے اس کو جو حیثیت دے دی ہے وہ باقی فقہا کے آپ کو نظر نہیں آتی. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ نے داڑھی منڈوا لی ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے, اچھی بات تھی نہ منڈواتے. اچھا, میں جب اس کو دیکھتا ہوں ایک دوسرے پہلو سے, تو وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, صحابہ کرام کے ہاں یہ چیز موجود تھی. اچھا, لیکن یہ کیا کوئی ایسی انوکھی چیز تھی؟ کیا اس کو مذہبی حیثیت سے اپنایا گیا تھا؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر نہیں تھے اس وقت آپ کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے رکھی؟ کیا صحابہ کرام کے ہاں اس کے بعد تبدیلی آئی؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بالعموم داڑھی رکھتے تھے. تو اگر آپ نے اس کو کوئی حیثیت دینی ہے دینی لحاظ سے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ میرے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, میں اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں. اس محبت کا اظہار میں آپ کی بہت سی باتیں اپنا کر بھی کر سکتا ہوں. تو یہ محبت کے دائرے میں تو اپنی ایک جگہ بنا لے گی. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, آپ لباس کیا پہنتے تھے. ایک آدمی محبت کے ساتھ ان میں سے کسی چیز کو اپنانا چاہتا ہے, تو آپ کے یہ علم میں ہے کہ یہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی آپ نفی نہیں کر سکتے. یہ پیدا ہوتی ہے, یہ ماں کے لیے ہوتی ہے, باپ کے لیے ہوتی ہے, یہ لیڈروں اور رہنماؤں کے لیے ہوتی ہے, یہ علماء کے لیے ہوتی ہے, یہ مشائخ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ خدا کے پیغمبر کے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس کا اظہار بعض اوقات آپ کی کسی چیز کو اپنانے میں ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے میں اس کو ایک محبوب چیز سمجھتا ہوں. جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے وہ میں نے بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ یہ دین میں کوئی سنت ہے, دین میں کوئی مستحب عمل ہے, دین میں کوئی واجب چیز ہے, دین میں کوئی فرض ہے, یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تحقیق اور تنقید کے معیار پر یہ باتیں پوری نہیں اترتی. یعنی اس کو دین بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید نے دین کے جو مبادی متعین کر دیے ہیں یہ ان سے نکل کر حکم آتا. یہ ضروری تھا کہ اگر یہ کوئی سنت تھی جس کو جاری کیا گیا تھا تو یہ تمام انبیاء کے ہاں اسی طرح بیان ہوتی, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح جاری کرتے. یہ روایات میں جس طریقے سے زیر بحث آئی ہے وہاں یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے. یعنی کسی موقع پر یہ ہے کہ اچھا فلان لوگوں کے ہاں اگر یہ بدعت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ فلان چیز کو اس طرح کرتے ہیں تم ایسے کر لیا کرو. اگر آپ ابو امامہ باہلی کی روایت کا مطالعہ کریں تو اس میں بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے. کئی چیزیں ہیں اس میں, کئی چیزیں ہیں. یعنی انصار کے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے داڑیاں سفید سفید ہیں, کوئی خضاب کیوں نہیں لگایا؟ وہ یہود کی ایک بدعت کا ذکر کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ تم اس کے خلاف کیا کرو. اسی طرح کا معاملہ داڑھی کے بارے میں زیر بحث آ گیا اور چیزوں کے بارے میں زیر بحث آ گیا. تو بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کسی وضع قطع کو لوگ دین بنا لیتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خور و نوش کی چیزوں کے علاوہ حرام قرار دی ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ تم اللہ پر افطرا کرو. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ بعض چیزوں کے بارے میں جب ایک رائے قائم کر لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی دین کی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں, اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر دین میں کوئی بات غلط داخل کر دی گئی ہے یا اس میں افراط و تفریط ہو گئی ہے یا بات کا جتنا وزن تھا اس سے زیادہ دے دیا گیا ہے تو اس کی بھی تصحیح کریں. تو میری جو اس معاملے میں تحقیق ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ سنت, واجب, فرض, مستحب اس نوعیت کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ہمارے محبت کا اظہار ہے اور اس کو اسی جگہ رہنا چاہیے. اب یہ چیز جب مجھ پر واضح ہوئی تو میں نے اس کو بیان کر دیا. اچھا, اس کے بیان کر دینے کے بعد میں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ وہ ضرور میری بات مان لیں یا داڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو کاٹ دیں. اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. جو بات تحقیق سے مجھ پر واضح ہو گئی اس کو میں نے البتہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. میں ان سب روایتوں سے واقف ہوں, علماء کے جو اس معاملے میں نقطہ ہے نظر ہے ان سے بھی واقف ہوں. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے اس کا مدعا ٹھیک نہیں سمجھا گیا. اس میں بنیادی طور پر اس وضع قطع کی اصلاح مقصود ہے کہ اگر آپ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک لباس پہنتے ہیں تو حضور کو یہ محسوس ہوا کہ اس لباس کی بعض صورتیں ایسی ہیں
جس میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جس کو عربی زبان میں اسبال کہتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی تہمت باندھی ہوئی ہے اور پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس کو، وہ گھسڑتی چلی آ رہی ہے، یہ اوباشوں کا طریقہ تھا، حضور نے اس پر تنقید کی۔ اسی طرح آپ امامہ باندھتے ہیں، اس کا شملہ بہت لمبا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں بھی ایک متکبرانہ وضع بن جاتی ہے، اس پر آپ نے تنقید کی۔ تو اس سے دین کا ایک پورا تصور اور اس کی حکمت آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو اخلاقی لحاظ سے پسندیدہ قرار دیتا ہے اور جن چیزوں کو وہ اچھا نہیں کہتا ان کا اطلاق کیا جائے گا نا معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسراف اختیار نہ کرو، اسراف کا باعث بن رہی ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے باطن میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، ظاہر میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے کلے پھلا کے بات نہ کیا کرو اور دوسروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیا کرو، اپنی چال میں اقتصاد پیدا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ تکبر کا اظہار نہ چال میں پسند کرتے ہیں، نہ اٹھنے میں پسند کرتے ہیں، نہ بیٹھنے میں پسند کرتے ہیں، نہ بات میں پسند کرتے ہیں، تو یہ وضع قطع میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسے مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، یہ میرے نزدیک دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یعنی دین اس لیے آیا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی وضع قطع کے یہ پہلو دیکھے کہ آپ داڑھی رکھیں گے یا نہیں، آپ بال کیسے رکھیں گے، آپ سر منڈوا دیں گے یا آپ نہیں منڈوائیں گے۔ نہیں، آپ کی وضع قطع میں اگر کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کی وہ اصلاح کرے گا۔ تو اس میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاقی خرابی کی اصلاح کی ہے کہ آپ کی داڑھی مونچھ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ تو اوباش آدمی ہے۔ یہ میرے نزدیک خلاصہ ہے اس ساری بات۔